کہ دیتے ہیں اجالے میرے سجدوں کی گواہی، دیتے ہیں اجالے میرے سجدوں کی گواہی، میں چھپ کے اندھیرے میں عبادت نہیں کرتا۔ انسان یہ سمجھیں کہ یہاں دفن خدا ہیں، میں ایسے مزاروں کی زیارت نہیں کرتا۔ اور دنیا میں قتیل اس سا منافق نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے، بغاوت نہیں کرتا۔ آپ کے نعروں کی گونج میں تشریف لائیں گے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے چیف آرگنائزر حضرت علامہ انجینئر حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ نعرہ تکبیر، اسلام کعبہ پاک سے بھائی، ابتسام الہی، اسلام کعبہ پاک سے بھائی، ابتسام الہی، علامہ احسان کا دوسرا نام ابتسام ابتسام۔ محمد صلی اللہ رسول کریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ حضرات گرامی قدر، سرگودا میں ہونے والی خاتم النبیین کانفرنس جس کا انتظام اور انصرام بھائی عبدالرشید حجازی صاحب، مولانا صفدین نقوی صاحب اور ان کے رفقاء نے بڑی محنت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے خلوص کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ، بڑے احساس کے ساتھ، بڑی بیداری کے ساتھ، بڑی توانائی کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی استعداد کے ساتھ، بڑی دلچسپی کے ساتھ، بڑے جذب کے ساتھ اور بڑے توکل کے ساتھ، بڑے بھروسے کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہر جانب ختم نبوت کے وفاداروں کے سروں کی ایک پسند نظر آ رہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت کرنے والے جیالوں اور متوالوں کا یہ عظیم الشان اجتماع اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج فقط روایتی جلسہ اور روایتی اجتماع نہیں ہے، بلکہ اس جلسے کے توسط سے ہم جہاں پر عوام کی بیداری کا سامان لے کے آئے ہیں، وہاں پر حکمرانان وقت کے لیے پیغام بھی لے کے آئے ہیں کہ انشاءاللہ ختم نبوت کے ان شاہینوں کو بیدار کر کے چھوڑیں گے، اور وہ حکمران جو ختم نبوت سے بے وفائی کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ان کا کڑا احتساب کر کے چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا یہ عقیدہ ہے، اور یہ عقیدہ فقط اور فقط محبت اور پیار کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ علم کی وجہ سے، دلائل کی وجہ سے، مطالعے کی وجہ سے، براہین قاطعہ کی وجہ سے ہے کہ اس زمین کے اوپر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملانے والا ایک ہی راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ راستہ ہے۔ حضرات گرامی قدر، ویسے تو ہندو دھرم کے ماننے والے اور مسیحیت یہودیت کے ماننے والے اور جین مت اور سکھ مذہب کے ماننے والے لوگ بھی اپنے آپ کو وحدہ لا شریک لہ کے ساتھ پیوست کرنے کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو اس سمت دلانے کی بات کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اور اس کی ذات کے تعارف اور اس کی ذات کے قربت کے راستوں کو بتلانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دنیا والوں کے نزدیک دین کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین فقط ایک ہے، وہ دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو بطور دین پسند کرے گا، کسی اور ٹائٹل کو بطور دین اختیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دین کو قبول نہیں فرمائیں گے اور قیامت کا گھاٹا اس کا مقدر بن جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی جملہ نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت ہے، اور زمین کے اوپر رہتے ہوئے کوئی نعمت بے پایہ بھی نعمت ہدایت اور نعمت ایمان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کی جتنی بھی مادی عروج کی باتیں ہوں، یا دنیا میں جتنے بھی سیاسی عروج کی باتیں ہوں، یا صاحب ثروت ہونے کی باتیں ہوں،
ان کے اندر صحیح معنوں میں رنگ اگر بھرا جاتا ہے تو تبھی بھرا جاتا ہے جب انسان صاحب ایمان ہو۔ حضرات گرامی قدر، اگر فقط سرمایہ ہو اور انسان ایمان سے محروم ہو تو انسان قارون بن جاتا ہے۔ اگر فقط عہدہ ہو اور انسان ایمان کی نعمت سے محروم ہو تو انسان حامان بن جاتا ہے۔ فقط اقتدار ہو اور انسان ایمان کی نعمت سے محروم ہو تو انسان فرعون بن جاتا ہے۔ فقط حسن و جمال اور قبیلہ ہو اور انسان نعمت سے محروم ہو، نعمت ہدایت سے محروم ہو تو انسان ابو لہب بن جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اگر انسان وزیر ہو، عہدیدار ہو، لیکن نعمت ہدایت کے اوپر کاربند نہ ہو تو نمرود اور فرعون کے درباریوں کا حشر آپ کے ساتھ ہے۔ اور اگر انسان آپ کے سامنے ہے اور اگر انسان کے پاس جاگیر ہو اور انسان نعمت ہدایت سے محروم ہو تو انسان شداد بن جاتا ہے۔ لیکن جب یہ ہدایت کی نعمت کسی سرمایہ دار کو ملتی ہے تو پھر سیدنا عثمان غنی اور عبد الرحمن ابن عوف جیسے وجود اور طلحہ بن عبید اللہ جیسی ہستیاں سامنے آتی ہیں۔ اور حضرات گرامی قدر، جب چودراہٹ کے ساتھ ملتا ہے تو پھر سیدنا فاروق اور سیدنا صدیق جیسے وجود سامنے آتے ہیں۔ اور جب یہ فقر کے ساتھ ملتا ہے، ریاضت کے ساتھ ملتا ہے، الہیت کے ساتھ ملتا ہے تو حیدر کرار جیسے وجود سامنے آتے ہیں۔ اور جب یہ غریب دیاری کے ساتھ ملتا ہے، پردیس اور علاقے کو حیرآباد کہنے والے شخصیت کے ساتھ ملتا ہے تو پھر بلال حبشی جیسی ہستیاں سامنے آتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، گویا کہ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ کم معنی خیز ہوتی ہیں جب نعمت ایمان انسان کے پاس ہو۔ اور نعمت ایمان کو حاصل کرنے کا ذریعہ روح زمین کے اوپر اگر اس وقت کسی کے پاس ہے تو اہل دین کے پاس ہے، اہل اسلام کے پاس ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج اس اسٹیج سے میں اس امر کا ببانگ دہل اعلان کر دینا چاہتا ہوں، وہ ایمان جو ہر قسم کے ریب سے پاک ہے، ہر قسم کے تردد سے پاک ہے، ہر قسم کے شکوک سے پاک ہے، ہر قسم کے شبہات سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا پرچار کرنے والے علماء اور بڑے بڑے فضلاء اور بڑے بڑے شیخ الحدیث آج آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آج ہم اس اسلام کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں جس اسلام کے اندر کسی امتی کے اقوال کی اور ان کے استدلال کی اور ان کے استشہاد کی کوئی بھی ملاوٹ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم ائمہ دین کے احترام کی بات نہیں کرتے، ہم علماء اور اکابرین کے احترام کی بات نہیں کرتے۔ یقیناً ہم علماء کا بھی احترام کرنے والے ہیں، ائمہ دین کا بھی قلوب کی گہرائیوں سے احترام کرنے والے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک حجت شرعی اگر کائنات میں کوئی چیز ہے تو تنہا مالک کائنات کی بات ہے یا اس کے بھیجے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ جو ڈیوائن نالج ہے، وہ جو الہامی نالج ہے اور وہ جو مبنی پر وہی علم ہے، وہ اگر ہم کو حاصل ہوا یا پروردگار عالم سے حاصل ہوا یا مدینے والے مصطفیٰ علیہ السلام سے حاصل ہوا۔ حضرات گرامی قدر، روئے زمین کے اوپر کائنات کی وسعتوں کے اندر میرے خالق اور میرے مالک کی بات ہر قسم کے ریب سے پاک ہے، ہر قسم کے کھوٹ سے پاک ہے، ہر قسم کے تردد سے پاک ہے، شکوک و شبہات سے پاک ہے۔ فرعون نے جناب موسیٰ کو کہا تھا فما بال القرون الاولی، جو دنیا سے چلے جانے والے بزرگ ہیں ان کے حالات کی خبر کس کے پاس ہے، ان کے حالات کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو سیدنا موسیٰ نے جواب دیا تھا علمھا عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسیٰ، ان کا علم میرے پروردگار عالم کے پاس ایک کتاب کے اندر موجود ہے، لا یضل ربی ولا ینسیٰ، نہ میرا رب کبھی بھولا ہے نہ میرا رب کبھی بھٹکا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آپ کے سامنے میں اس بات کو رکھ دینا چاہتا ہوں جو میرے دادا کا دادا تھا، آج سے 150-200 سال پہلے میں نے اس کے نام کو بلا دیا، لیکن پروردگار عالم میرے دادا کے دادے کو نہیں بھولا۔ حضرات گرامی قدر، 400 سال پہلے میرے آبا و اجداد میں سے جو بزرگ اس دھرتی کے اوپر موجود تھے میں نے تو انہیں بلا دیا، لیکن پروردگار عالم ان کو بھی نہیں بھولا۔ اور حضرات گرامی قدر،
میں کیا بات کروں؟ میں اگر اپنی بات کروں تو میں نے اپنی مسکراہٹوں کو بلا دیا، لیکن پروردگار عالم میرے یوم پیدائش سے لے کر آج کے دن تک میری مسکراہٹوں کو نہیں بھولا۔ اور اگر میں اپنے آنسوؤں کی بات کروں، میں نے کتنے ہی صدمات کو بلا دیا، لیکن میرا رب میرے کسی صدمے کو نہیں بھولا۔ حضرات گرامی قدر، میں نے کتنے ہی سجدوں کو بلا دیا، لیکن میرا رب میرے کسی سجدے کو نہیں بھولا۔ میں نے کتنی ہی دعاؤں کو بلا دیا، لیکن میرا رب میری کسی دعا کو نہیں بھولا۔ میں نے کتنی ہی مناجات کو بلا دیا، لیکن میرا رب میری کسی مناجات کو نہیں بھولا۔ میں نے کتنی ہی فریادوں کو بلا دیا، لیکن میرا رب میری کسی فریاد کو نہیں بھولا۔ حضرات گرامی قدر، میں اس وقت کی بات کروں، مجھے اپنے بالوں کی تعداد کا علم نہیں ہے، لیکن میرا پروردگار عالم میرے بالوں کی تعداد کو نہیں بھولا۔ حضرات گرامی قدر، میں اس وقت کی بات کروں، میرا دل ایک گھنٹے میں کتنی مرتبہ دھڑکتا ہے، میرے علم میں یہ بات نہیں ہے، لیکن میرے یوم ولادت سے لے کر آج کے دن تک میرا دل کتنی مرتبہ دھڑکتا ہے، میرا پروردگار عالم اس امر کو نہیں بھولا۔ حضرات گرامی قدر، میں نے کتنی مرتبہ 10 منٹ کے اندر سانس لیا، میں نے تو اس بات کو بلا دیا، لیکن شکم مادر سے لے کر میں نے آج تک کتنی مرتبہ سانس لیا، میرا رب میری اس بات کو نہیں بھولا۔ میرے رب کا علم کتنا وسیع ہے، میرے رب کا علم کتنا پاک، اور میرے رب کا علم کتنے وسعت والا، کتنے پھیلاؤ والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینکڑوں جنگلات کو پیدا کیا، اور ان جنگلات کے اندر کروڑوں درختوں کو پیدا کیا، اور ہر درخت کے اوپر اللہ نے لاکھوں پتوں کو پیدا کیا۔ حضرات گرامی قدر، ان ارب ہا پتوں میں سے وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، ایک پتا بھی گرتا ہے میرے رب کے حکم کے ساتھ گرتا ہے۔ اور اب دوسری بات بھی سن لیجئے، ہم نے دنیا کے اندر علم کو حاصل کیا، استادوں سے حاصل کیا، اور حصول برکت کے لیے یا تذکرائے اسلاف کو آگے بڑھانے کے لیے یہ بات بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، اور اسلاف کے ذکر سے اس نظم کو سجانے کے لیے یہ بات بھی بتلا دینا چاہتا ہوں۔ میں نے علم کو حاصل کیا، حضرت علامہ شہید سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حضرت حافظ محمد گوندلوی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، حافظ عبد المنان وزیر آبادی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، سید نصیر سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، شاہ اسحاق سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، شاہ عبدالعزیز سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، شاہ ولی اللہ سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا، شاہ عبدالرحیم سے حاصل کیا۔ بات بڑھتی بڑھتی امیر المومنین فی الحدیث حجت اللہ فی الارض، آیت من آیت اللہ، آیت من آیت اللہ، جبل الحفظ حضرت امام بخاری تک پہنچی، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حضرت احمد بن حنبل سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حضرت امام علم و حلم حضرت شافعی سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ امام دار الہجرہ حضرت امام مالک سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ شیخ القرآن حضرت امام نافع سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ محدث امت حضرت عبداللہ ابن عمر سے حاصل کیا، انہوں نے علم کو حاصل کیا۔ حضرت رسول اللہ سے حاصل کیا، لیکن جب حضور کی باری آئی، حضور نے علم کو حاصل کیا، نہ تولی سے حاصل کیا، نہ نسلی سے حاصل کیا، نہ مکتب سے حاصل کیا، نہ مدرسے سے حاصل کیا، نہ استادوں سے حاصل کیا، نہ علماء سے حاصل کیا، نہ شیوخ سے حاصل کیا، نہ اکابر سے حاصل کیا، نہ سلاف سے حاصل کیا، نہ آبا سے حاصل کیا، نہ جداد سے حاصل کیا۔ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم۔ حضور نے علم کو حاصل کیا، سے حاصل کیا، ستار الغیوب سے حاصل کیا، علی کل شیء قدیر سے حاصل کیا، فعال لما یرید سے حاصل کیا، قابل التوب سے حاصل کیا، شدید العقاب سے حاصل کیا، سریع الحساب سے حاصل کیا، علی کل شیء قدیر سے حاصل کیا، وحدہ لا شریک حاصل کیا، مالک الملک سے حاصل کیا، علام الغیوب سے حاصل کیا۔ جس طرح میرے رب کا علم لا یضل ربی ولا ینسا ہے، اسی طرح مصطفیٰ کا علم وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی ہے کہ پروردگار عالم جو ہے غلطی کرتے ہی نہیں ہے، اور مصطفیٰ غلطی والے سے
حضور نے علم حاصل کیا، پروردگار عالم سے حاصل کیا، اور حضرات گرامی قدر اسی لیے آج کی اس کانفرنس کے اندر ہم بڑے شرح صدر سے اس بات کو بتلانے کے لیے آئے ہیں اور پورے کھلے دل سے اس بات کو سمجھانے کے لیے آئے ہیں کہ آؤ، اگر ہدایت کو پانا چاہتے ہو یا عرش والے کبریا کی مانا کرو یا مدینہ کے مصطفیٰ کی مانا کرو حضرات گرامی قدر۔ اور آج ہم کو یہ بات کہنے کے اندر کسی قسم کا نہ کوئی ریب ہے، نہ کوئی تردد ہے، نہ کوئی گھٹن ہے، نہ کوئی انقباض ہے، نہ کوئی الجھاؤ ہے، نہ کوئی وہم ہے۔ حضرات گرامی قدر ہم پورے شرح صدر سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں، کائنات کے اندر رب نے سب سے بڑا اگر کسی کو بنایا ہے، آمینہ کے لال کو بنایا ہے، اور وحی کا مرکز اور محبت بنا کر جس کی ذات کے پر تاج ختم نبوت کو رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوکٹے ختم نبوت کا جو ہے آخری اس کو جو ہے ستون بنا دیا ہے، اور نبیوں کے محل کے اندر آخری اینٹ کی حیثیت سے اس کے وجود اطہر کو لگا دیا ہے۔ وہ میری کملی والے کی ذات ہے جس کے بارے میں حضرت والے نے اعلان فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اور کائنات کے لوگوں سن لو، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، حضور کے بعد کوئی صاحب الہام نہیں آ سکتا، حضور کے بعد کوئی ناظر وحی نہیں آ سکتا، حضور کے بعد جو بھی دعوی نبوت کرے، چاہے مسلمہ کذاب ہو، چاہے اسود انسی ہو، چاہے علی محمد باب ہو، چاہے حسین علی ماوندانی ہو، چاہے غلام محمد قادیانی ہو، چاہے راشد خلیفہ ہو، چاہے علی یا محمد ہو، جب تک آسمان و زمین قائم ہے اس کے پر لعنتیں تو برستی رہیں گی، مگر حضور کے بعد کوئی نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، حق کی سنو باطل کی شان، ابتسام حق کی ابتسام سنو باطل کی شان، ابتسام اگر آج ہم سرگودا کے اس چوک میں جس کے در و دیوار نے حضرت شیخ الاسلام، حضرت وکیل اسلام، حضرت مناظر اسلام مولانا ثناء اللہ قصری کے چہرے کی زیارت کی ہے، حضرات گرامی قدر ہم اس علاقے کے اندر اس بات کو برملا طور پہ کہہ دینا چاہتے ہیں، جب تک اہل سنت کا، جب تک اہل الحدیث کا، اور بات کو مزید وسیع کرتے ہوئے کہہ دینا چاہتا ہوں، جب تک ایک دیوبندی اور ایک بریلوی بھی زندہ ہے، انشاءاللہ ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگتے رہیں گے اور قادیانیت مرد آباد کے نعرے لگتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، علامہ ابتسام قلم بڑھاؤ، علامہ ابتسام قلم بڑھاؤ۔ اور حضرات گرامی قدر مرزائیوں کے شبے کا بھی جواب میں برملا طور پہ دے دینا چاہتا ہوں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قرب قیامت میں دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینار کے پر نزول کا جو ہے سہارا لے کر لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب جھولی مریم کے اندر موجود تھے اور بستی والے لوگوں نے کہا تھا، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرا سوئی وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، اے عمران کی بیٹی، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا، نہ تیری ماں نے خیانت کی۔ فاشارت الیہ، تو سیدہ مریم نے اپنی انگلی کا اشارہ سیدنا عیسیٰ کی طرف فرما دیا، تو سیدنا عیسیٰ نے جھولی مریم کے اندر اس امر کا اعلان فرما دیا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، نبوت بھی دی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دوبارہ آمد سے ختم نبوت کی عمارت میں لقب نہیں لگتا، اس لیے کہ سیدنا عیسیٰ کو نبوت حضور سے پہلے ملی ہے۔ حضرات گرامی قدر جو بھی حضور کے بعد دعوی نبوت کرے گا انشاءاللہ علمی اعتبار سے اس کا ڈٹ کے مقابلہ کرتے رہیں گے، اور حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ہمارے اکابرین کا مشن ہے جس کو ہم آگے بڑھاتے رہیں گے۔ کل تک ہمارے دادے پردادے اور باپ اس مشن کی نکابت کا فریضہ انجام دیتے رہے، آج ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے اندر ہم بھی اس مشن کی نکابت کر رہے ہیں۔ ایک وقت آئے گا ہم بھی دنیا میں نہیں رہیں گے، ہمارے بیٹے بھی اس مشن کو آگے بڑھاتے رہیں گے، پوتے بھی بڑھاتے رہیں گے، پوتے بھی بڑھاتے رہیں گے، جب تک قیامت کی دیوار قائم نہیں ہوگی، نسلیں
اندر سے ہم نبوت ہمارا پیدا ہوتے رہیں گے اور قادیانیت کے لانتے بھیجنے والے پیدا ہوتے رہیں گے. شہید ملت علامہ احسان الہی شہید جب تک سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام سورج چاند رہے گا علامہ تیرا نام رہے گا. حضرات گرامی قدر جس طرح ہم مسجدوں کے اندر چوکوں کے اندر صفوں کے اندر خطبات جمعہ کے اندر دروس کے اندر تقاریر کے اندر ختم نبوت کی چوکھٹ کا دفاع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آئینی اعتبار سے بھی جب بھی کبھی کسی نقب کو لگانے کی کوشش کی گئی جب بھی کسی درس کو پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اور ہمارے کابرین نے ڈٹ کے مقابلہ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مولانا مفتی محمود کے ساتھ شاہ احمد درانی کے ساتھ حضرت علامہ شہید بھی موجود تھے حضرت حافظ عبد القادر روپڑی بھی موجود تھے مولانا ابراہیم کبیر پوری بھی موجود تھے اور اس سے پچھلی نسل کے اندر جہاں پر ہمارے اکابرین نے مجموعی حیثیت سے اسلام کے اکابرین نے قادیانیت کا رد کیا وہیں پر میرے مسلک کے اکابرین میں سے حضرت مولانا مثناء اللہ مرسلی بھی موجود تھے حضرت مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی بھی موجود تھے اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ان کے گناہگار بیٹے آج اس مشن کی نقابت کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. حضرات گرامی اگر دور کوئی ہو ہم نے ہمیشہ چوکٹے ختم نبوت کے تحفظ کی بات کی ہے. میاں صاحب کے دور کے اندر آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس کا مقصد یہ تھا کہ میاں صاحب کے دور کے اندر یہ تدبیر آئی کہ نیشنل فضی سیکٹر کا نام جو ہے عبدالسلام قادیانی کے نام پر رکھ دیا جائے. حضرات گرامی اگر اس وقت آپ کا یہ گناہگار بھائی اور بیٹا موجود تھا میں نے راجہ ظفر الحق کو للکار کے یہ بات کہی راجہ صاحب جب تک ہم زندہ ہیں یہ کام نہیں ہونے دیں گے. میں نے اس ٹیبل کو کھٹکھٹایا اور حامد میر نے کیپٹل ٹاک کے اندر میری اس تقریر کو چلایا جو آج بھی تاریخی ریکارڈ ہے. ہم نے کہا کر تو سکتے ہیں مر تو سکتے ہیں لیکن ملک کے کسی بڑے قریبی ادارے کا نام کسی ملک کے ختم نبوت کے نام اسلام کا بے باک سپاہی ابتسام الہی اسلام کا بے باک سپاہی ابتسام الہی ابتسام الہی. اور آج آپ کو یہ بات بھی بتلا دینا چاہتے ہیں کہ جس وقت ملکی خزانے کی چابیاں عاطف میاں قادیانی کے حوالے کرنے کی ناپاک جسارت کی گئی اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے فوراً سے پہلے اس کو روکا فوراً سے پہلے اس کو ٹوکا اور حضرات گرامی قدر ہم نے اس کے ساتھ ساتھ جب اقلیتی کمیشن کے اندر قادیانیوں کا نام ڈالنے کی بات آئی ہم نے کہا جو قادیانی قرآن مجید کی آیات کو نہیں مانتے سنت نبی شریف کو نہیں مانتے احادیث طیبہ کو نہیں مانتے آئین پاکستان کو نہیں مانتے اپنے آپ کو مرتد اور کافر نہیں مانتے حضرات گرامی قدر کو کسی کمیشن کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا. اور آج ہم یہ بات تمام کے دہل سرگوٹا کے اندر کہنے کے لیے آئے ہیں کہ یہ اجتماع ان ایام میں منعقد ہو رہا ہے جب قادیانی اپنی دعوت کے جال کو بن رہے ہیں اور ملک کے اندر دعوت اسلام کے اوپر پابندیوں کو عائد کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں اور بڑے ملحوظ انداز کے اندر 18 برس سے زیادہ عمر کے انسان کو جو ہے صرف اس کو اسلام میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے گی اور وہ بھی کئی شرائط کے ساتھ اور 18 برس سے کم عمر کے انسانوں کے اوپر قبولیت اسلام کے دروازوں کو بند کیا جا رہا ہے. حضرات گرامی قدر مجھے ایمانداری سے یہ بات بتلائیے کہ 18 برس سے کم عمر کا بچہ جنت میں نہیں جا سکتا کیا 18 برس سے کم عمر کا نوجوان جو ہے وہ راہ ہدایت میں نہیں جا سکتا کیا 18 برس سے کم عمر کا جوان جو ہے وہ فلاح کے راستے پر نہیں چل سکتا. حضرات گرامی قدر اگر ہمارے نوجوانوں میں سے اور ہمارے بزرگوں میں سے سیدنا صدیق نے جب اسلام کو قبول کیا اور خواتین اسلام میں سے جب سیدہ حضرت کبریٰ نے اسلام کو قبول کیا تو بچوں میں سے سیدنا علی بن ابی طالب نے اسلام کو قبول کر کے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اسلام کی خدمت کے لیے عمر کی کوئی قید موجود نہیں ہے. آج ستم کی بات ہے کہ دعوت اسلام کو ایک مخصوص طریقے سے جرم بنایا جا رہا ہے.
और इस्लाम की दावत देने वालों को मुजरिम बनाया जा रहा है और कादियानियत के लिए दावत के दरवाजों को इंसानी हकूक की बुनियाद पर और हुर्रियत फिक्र और आजादी और इजहार की बुनियाद के ऊपर खोला जा रहा है। हज़रात किराम कदर में अपने भाई मौलाना अब्दुल रशीद हिजाबी, अपने भाई मौलाना सफदैन नकवी, अपने चचा हाफिज अहमद इलाही, अपने भाई हाफिज सलमान आजम की मौजूदगी के अंदर ये बात अला वहील वसीयत कह देना चाहता हूँ, जब तक अहले हदीस और अहले सुन्नत का एक फर्जंद भी जिंदा है, इस किस्म के बिलों को पूरे दान के अंदर डाल दिया जाएगा और इस्लाम के परचम को इंशाअल्लाह नारे तकबीर, नारे तकबीर, अज़मत इस्लाम, अज़मत इस्लाम, इस्लाम का बेबाक सिपाही, उलमाए हक, उलमाए अहले हदीस। और अपनी गुफ्तगू को मंतकी तौर पे इख्तिताम की ओर बढ़ाते हुए ये बात भी कह देना चाहता हूँ, जहाँ पर हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत से प्यार है, आपकी खत्म नबूवत से प्यार है और आपकी ज़ात अक़दस से प्यार है, वहाँ पर जिस जिसकी निस्बत भी हुज़ूर के साथ है हमें उसके साथ भी प्यार है, हमें सहाबाए किराम से भी प्यार है, हमें अहले बैत इज़ाम से भी प्यार है और उनकी नामूस के लिए पंजाब असेंबली से होने वाली वो काविशें जिनको एक प्रेशर के जरिए महदूद और मसदूद कर दिया गया है, इंशाअल्लाह उनको मंतकी अंजाम तक पहुंचा के छोड़ेंगे और इस मुल्क के अंदर सिद्दीक की सदाकत का डंका बजा के छोड़ेंगे, फारूक की इमारत का नारा लगा के छोड़ेंगे, जिन्होंने की सावत का फुलेरा उठा के छोड़ेंगे, अली मुर्तज़ा की सदाकत का डंका बजा के छोड़ेंगे और अपनी आयशा के बेटे के का फुलेरा लगा के छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। क्या आप ये काम करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या आप ये काम करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? अल्लाह साफ कदम बढ़ाओ, नारा इत्तेसाब कदम बढ़ाओ, नारा तकबीर करके झंडों को लहरा के तमाम अवाम खड़े होकर के नारों का जवाब दे, अल्लाह साफ से वादा करे, नारा तकबीर, अल्लाह साफ कदम बढ़ाओ, अल्लाह साफ कदम बढ़ाओ, इस्लाम का बेपाक। हज़रात किराम अगर हाथों में कड़ी पहनना पड़ी पहन लेंगे, पैरों में बेड़ियों को पहनना पड़ा पहन लेंगे और आपसे दीवार जिंदा जाना पड़ा चले जाएंगे, ताक़ादार पर लटकना पड़ा लटक जाएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह बड़े काबिलीन के मिशन से बेवफाई नहीं करेंगे, खून दिल दे के निखारेंगे रुखे पर के गुलाब और हमने गुलशन का तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। वाह अल्हम्दुलिल्लाह।